کبھی سوچا ہے ایک ایسا فقیر جو دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ امیر تھا، مگر اس کی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ اللہ کی محبت تھی۔ یہ وہ مرد درویش تھے جن کے قدم جہاں پڑتے وہاں دل جاگ اٹھتے، جن کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ روح کو ہلا دیتا تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اللہ کی محبت میں شہروں، جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں کی سیاحت کی، وہ سیاحت جو دنیا دیکھنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے رب کو پانے کے لیے تھی۔ کہتے ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی رنگینیوں سے دور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق الہی جگا سکیں۔ دوران سیاحت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے مریدان بھی وہاں موجود تھے۔ ان مریدوں میں بڑے بڑے نامور مرید بھی تھے، شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین، شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری سارے مریدان جمع تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت مجھے بھی خرقہ عطا فرمایا جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج تو میں تم سے معذرت طلب ہوں، کل پھر آنا، اگر ہوا تو تمہیں خرقہ مل جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ رات جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے دو درویشوں کی گردن کو زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں اور اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ان میں ایک پیر ہے اور دوسرا اس کا مرید ہے۔ مرشد نے اپنے مرید کو خرقہ دیا اور اس مرید نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ ادھر ادھر بازاروں میں گھومتا رہا، بادشاہوں کی صحبت اختیار کرتا، غرض اس نے خرقہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ پیر اور مرید دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف پھینک دیا جائے۔ جب وہ شخص جاگا اور اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچا تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
مسکرائے اور اس سے کہا، خرقہ والوں کا حشر تو تم نے دیکھ لیا۔ سچ ہے، خرقہ پہننے کا حق اسے حاصل ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور اپنے شیخ کی سنت پر پورے طور سے عمل کر سکے اور دنیا کے لہو و لعب سے قطع تعلق اختیار کر لے۔ بھی 70 حجاب ہیں تمہارے لیے، اسی لیے تمہیں فرق دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں خرقہ عطا کر دیا تو وہی معاملہ پیش آئے گا جو تم خواب میں دیکھ چکے ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک بار وہ دریائے دجلہ کے کنارے گئے تو وہاں ایک نہایت ہی ضعیف بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ صاحب حال تھے اور مشغول تھے عبادت میں۔ انہیں دیکھ کر حضرت بابا فرید الدین ٹھہر گئے اور جب نماز سے فراغت حاصل ہوئی تو انہوں نے سلام کیا۔ ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس بزرگ نے انہیں ان کے نام سے پکارا۔ بابا فرید الدین حیران ہوئے کہ میرے نام کا پتہ انہیں کیسے چلا۔ جب انہوں نے بابا فرید الدین کو یوں سوچتے ہوئے پایا تو کہا کہ مجھے تمہارے نام سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے۔ بابا فرید الدین کچھ دن تک اس درویش کے ساتھ رہے اور دیکھا جب افطار کا وقت ہو جاتا تو سر پر خوان لیے ہوئے ایک شخص آتا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں اور دوسرے درویش بھی جمع ہو جاتے۔ جب وہ سارے درویش جمع ہو جاتے تو یہ بزرگ سب کے ہاتھ دھلاتے۔ ایک مرتبہ بابا فرید الدین نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا ہاتھ خود دھو سکتے ہیں، دھو لیں گے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ پیغمبران دین کی سنت ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ دھلائے اپنے مہمان کا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ موضوع پسند ہے تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اولیاء دین سے محبت کرنے والوں کے لیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔